بندگی محبوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے۔ جو بندہ بندگی میں زندگی گزارے وہ اصلی بندہ بھی ہے اور حقیقی بندہ بھی ہے اور پیارا بندہ بھی ہے۔ اور جس بندے کے پاس بندگی نہ ہو تو پھر ظاہراً اگرچہ وہ بندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ بندہ نہیں ہے۔ یوں تو انسان ہے، ظاہری سانچہ اور اس کا ظاہری ڈھانچہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جانے والا، یہ بولنے والا، یہ کاروبار کرنے والا، یہ سونے والا، یہ انسان ہے۔ چلنا بتا رہا ہے کہ انسان ہے، بولنا بتا رہا ہے کہ انسان ہے، سونے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ انسان ہے۔ لیکن یہی انسان اگر اس کے اندر انسانیت نہ ہو تو پھر یہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بندہ بنایا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اگر یہ بندگی صرف اور صرف اقرار تک محدود رہے، عمل بالارکان نہ پایا جائے، اقرار باللسان ہو اور عمل بالارکان نہ ہو، تو یاد رکھنا چاہیے بندگی تو ہے، اس لیے کہ اقرار باللسان پایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ عمل بالارکان نہیں ہے، زندگی بندگی میں نہیں ہے، تو پھر یہ انسان اور یہ بندہ حقیقی بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بندہ بنانے کے لیے 5 وقتہ نمازوں کو متعین فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بندہ بنانے کے لیے بہت سی عبادات کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بندہ بنانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے متعین فرمایا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے جیسی عبادت کو مقرر فرمایا، جو ایک نظام ہے، نظام بندگی۔ جس طرح نماز ایک نظام ہے، نظام بندگی، حج ایک نظام ہے، نظام بندگی، اسی طریقے پر زکوٰۃ ایک نظام ہے، نظام بندگی، اسی طریقے پر روزہ ایک نظام ہے، نظام بندگی۔ تو بندہ بندہ ہے، لیکن اگر یہ تمام تر نظام اس کی زندگی میں آ جائے تو یہ نظام بندگی انسان کو بندہ بناتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، عبادت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نظام بندگی مقرر کر دیا ہے، اسی طریقے پر معاملات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بندگی کو مقرر کر دیا ہے۔ معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، لین دین کس طریقے کا ہونا چاہیے، حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، یہ تمام کے تمام نظام بندگی ہے۔ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو اپنی زندگی پر فٹ کرنا، اسی کا نام ہے بندگی۔ اور یہی مطلوب بھی ہے اور یہی مرغوب بھی ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ نظام بندگی نہ ہو، یہ قانون بندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا متعین کیا ہوا نظام نہ ہو، جس کو میں نے کہا ہے نظام بندگی، تو پھر وہ بندہ ہو کر بھی حقیقی بندہ نہیں ہے۔ تو روزے نے ہمیں بندگی کے آداب سکھلائے ہیں۔ کیا آداب سکھلائے ہیں؟ آداب یہ سکھلائے ہیں، اے لوگو، بندگی تو یہی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے، بھوکا رہنے کو کہا ہے تو بھوکا رہتا ہوں۔ اگرچہ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بھوکا رہنا ہے، پانی نہیں پینا ہے، اور اپنی بیوی کے قریب بیوی سے صحبت اختیار نہیں کرنا ہے، تو یہی ہے نظام بندگی۔ اس لیے کہ ایک بندہ اپنے مولا کا بندہ ہے، اپنی عقل کا بندہ نہیں ہے۔
اور پھر انسان کی یہ عقل ناتمام ہے، انسان کی عقل ناقص ہے، انسان کی عقل ادھوری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے، عقل والے پر اعتماد کرے، عقل پر اعتماد نہ کرے، عقل کے بنانے والے پر اعتماد کرے۔ اسی کا نام ہے نظام بندگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے صبر بھی کرے، شکر بھی کرے۔ صبر کرنا بھی فرض ہے اور شکر کرنا بھی فرض ہے۔ صبر کرنا اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ مصائب بھی آئیں گے، تو مصائب کے وقت بندگی یہ ہے، نظام بندگی یہ ہے کہ انسان صبر کرتا ہوا چلا جائے۔ موت ہو جائے تو نظام بندگی یہ ہے کہ صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو نظام بندگی یہ ہے کہ شکر کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی گھر کی حاضری سے نوازا ہے، تو اپنی زبان پر یہ الفاظ پکارے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مولا آپ کے در پر آ گیا ہوں، لہذا ظاہراً تو آپ کا در کھل گیا ہے، لیکن اے اللہ حقیقی اعتبار سے جو آپ کا رحمت کا در ہے وہ بھی کھول دیجئے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو تحیۃ المسجد پڑھا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی ہے، تو اسی کی شکر گزاری کے لیے میں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے یہ تمام تر نظام جو ہمیں سکھائے ہیں قرآن نے، یہ تمام تر نظام جو ہمیں سکھائے ہیں احادیث مصطفیٰ نے، ان تمام تر نظام کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نظام پوری دنیا پر لاگو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے انسان تو یہ نظام اپنی زندگی پر بھی لاگو کر رہا ہے کہ نہیں؟ سوچ رہا ہے کہ پوری زندگی میں یہ نظام بندگی، یہ نظام اسلام نافذ ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے اے انسان فردن کیا تم الگ الگ اس نظام کو جو نظام بندگی ہے اپنے اوپر قائم بھی کر رہے ہو کہ نہیں؟ رمضان المبارک نے ہم سب کو یہی سکھلایا ہے کہ نظام بندگی اپنے اوپر فٹ کرنا چاہیے، نظام بندگی اور قانون بندگی اپنے جسم پر لاگو کرنا چاہیے۔ جو قانون بندگی اپنے بدن پر، اپنے جسم پر نافذ کر لیتا ہے اور لاگو کر لیتا ہے، اسی بندے کو بندہ کہا جاتا ہے اور وہی حقیقی بندہ ہوا کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بہت سارے سبق ملے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو کچھ دیر کے لیے حرام کر دیا تو ہم ان چیزوں سے بچ گئے۔ تو رمضان نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اے بندو، اے روزہ رکھنے والو، اے قرآن پاک پڑھنے والو، تراویح پڑھنے والو، جب تم حلال چیزوں سے اس وجہ سے بچ سکتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، پھر یہ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے، پھر رمضان کے بعد حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ یہ سبق دیا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے رمضان المبارک نے، کیا بڑے کو، کیا چھوٹے کو، کیا امیر کو، کیا غریب کو، سب کو یہی سبق پڑھا دیا ہے، اے لوگو جب تم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو محض اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ زنا سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ سود سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ چغل خوری سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ جھوٹ سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ دغا بازی سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ نمازوں کے چھوڑنے سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ اور دیگر حرام کاموں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ یہ سبق دے کر جا رہا ہے ہم سب کو رمضان، یہ سبق دے کر جا رہا ہے ہم سب کو روزہ، کہ جب تم حلال چیزوں سے بچ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے منع فرما دینے کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بھی بدرجۂ عتم بچ سکتے ہو۔ رمضان نے ہمیں کیا دیا ہے؟ رمضان نے ہمیں تقویٰ دیا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے، ان روزوں کے نتیجے میں انسان کو تقویٰ ملتا ہے۔
گناہوں سے بچنے والی زندگی ملتی ہے، تو رمضان کہہ کر جا رہا ہے جب تم 1 مہینہ گناہوں سے بچ سکتے ہو تو پھر 11 مہینے گناہوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس لیے کہ جب تم 1 مہینہ گناہوں سے بچے ہو، تمہیں اس بچنے کے نتیجے میں ایک لطف حاصل ہوا ہے اور قرب خداوندی حاصل ہوا ہے۔ لہذا اے بندو، چاہیے تمہیں کہ رمضان کے بعد بھی تمہیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارو۔ رمضان نے ہمیں کیا دیا ہے؟ رمضان المبارک نے ہمیں یہ دیا ہے کہ جب تم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ کیا کچھ نہیں دیا ہے رمضان نے ہمیں، لیکن کن کو دیا ہے؟ جنہوں نے رمضان المبارک سے ان چیزوں کو لینے کی کوشش کی ہے، ورنہ تو ابھی استنجے کے لیے بندہ حاضر ہوا، کسی صاحب نے اللہ معاف کرے بیڑی کا اتنا دھواں چھوڑ رکھا تھا، بیٹھنا مشکل ہو گیا اور دل لرز گیا ہے، اور بات اس طرح کی ذہن میں آئی ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، روزے کو چھوڑ رہے ہیں، بیت الخلاء میں بیٹھ کر بیڑی پی رہے ہیں۔ اے لوگو، تم انسانوں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہو، لیکن قرآن کریم کی آیت تمہیں اور مجھے یاد نہیں ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا تجھے معلوم نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا تجھے معلوم نہیں بان اللہ یری، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے لوگو کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، کہ وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ چوریا آنکھوں کی سینوں کے راز، چوریا آنکھوں کی سینوں کے راز، جانتا ہے تو سب کو اے بے نیاز۔ اے لوگو، تم چھپ چھپ کر گناہ کر سکتے ہو، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، لیکن خالق کائنات سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ روزہ توڑ سکتے ہو گھروں میں چھپ چھپ کر، اور دکانوں پر پردہ ڈال ڈال کر بہت لوگوں نے روزے کو چھوڑا ہے، لیکن تم کل قیامت کے دن اور میں بھی قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید۔ تو قرآن اور یہ رمضان ہم سب کو پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جب تم گناہوں سے بھری اور گناہوں سے بھری ہوئی زندگی سے نفرت کر سکتے ہو رمضان المبارک میں، تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ تو رمضان کیا کہہ کر جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رمضان یہ کہہ کر جا رہا ہے، اے لوگو، تم گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزار بیٹھے ہو تو تمہیں بہت لذت محسوس ہوئی، اور حقیقی بات یہی ہے جب انسان گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے، اس کو قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا، اور اس کو لطف حاصل ہوتا ہے عبادات کا۔ گناہوں سے بچنے کے اندر لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے۔ تو یہ رمضان ہمیں یہ کہہ کر جا رہا ہے، لہذا یہ سبق میں نے تم سب کو پڑھا دیا ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لہذا رمضان کے بعد بھی اے لوگو، تم سب کو گناہوں سے بچنا ہے، تو گناہوں سے بچو گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رمضان جاتے جاتے ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، رمضان المبارک میں تم گناہوں سے بچے ہو، اپنے اپنے اعتبار سے بچے ہیں، جس کے اندر جیسا خوف تھا اس اعتبار سے بچا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی رمضانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔